قائد مسلم لیگ اور چیئرمین پی ٹی آئی میں فرق۔ تحریر انجم فاروق۔ غم کی صلیب اٹھائے سیاست کے خاردار راستوں پر چلنا آسان ہوتا تو آج پی ٹی آئی کا یہ حال نہ ہوتا۔ نامور سیاستدان سکتے اور کراہتے نظر نہ آتے۔ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ کرتے، نہ انتخابی مہم میں رکاوٹوں کا تذکرہ ان کے منہ سے سننے کو ملتا۔ جو دوسروں کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتے ہیں وہ فنا کا انتظار کرتے ہیں، اور جو سر تسلیم خم نہیں کرتے وہ ڈٹ جاتے ہیں، کیونکہ پانی میں ڈوبتے ہوئے لوگ بارش کے چھینٹوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ مگر پی ٹی آئی کے اکابرین کو یہ بات کون سمجھائے؟ پاکستان جیسے ممالک میں الیکشن کے دوران سب سے بڑا مسئلہ سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا نہ ہونا ہے۔ ایک جماعت کو کھل کھیلنے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ دوسری پارٹی زیر عتاب نظر آتی ہے۔ آج سے نہیں، دہائیوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور وقت کے ساتھ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ زیادہ دور مت جائیں، 2002 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا ناطقہ بند تھا۔ سیاست ان کے لیے شجر ممنوعہ کی مانند تھی، اور ساری پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ 2008 میں کاف لیگ اور 2013 کے الیکشن میں لبرل سیکولر جماعتوں کے لیے الیکشن مہم چلانا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ دہشت گردی کا ناگ پن پھیلائے کھڑا تھا۔ 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے برابر تھی۔ پی ٹی آئی کو فتح یاب کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ خان صاحب کا راستہ صاف کرنے کے لیے میاں نواز شریف کو نااہل تک کر دیا گیا۔ اب ایک بار پھر الیکشن سر پر ہے، اور اس دفعہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور مسلم لیگ نون کو پلکوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کے لیے ہر ممکن ریلیف کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ان کی جماعت انتخابی مہم چلانے سے قاصر ہے۔ بہت سے زعماء پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اور بیشتر مفرور ہیں۔ انہیں جلسے جلوس کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ ہی ریلیاں نکالنے کی۔ وقت کا پہیہ اب پی ٹی آئی کی مخالف سمت میں گھوم رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ العزیزیہ ریفرنس میں پنجاب حکومت کی جانب سے سزا معطل ہو چکی ہے، اور ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کی سزا معطلی کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے۔ نواز شریف کے وکلاء نے پنجاب حکومت کے سامنے موقف اختیار کیا کہ وہ 74 سال کے ہیں اور خرابی صحت کے باعث جیل میں نہیں رہ سکتے۔ عدالت تعالی کی طرف سے دیا گیا پاور آف اٹرنی درست طریقہ کار سے نہیں تیار کیا گیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق قانونی تقاضے پورے نہیں کرتا۔ اس لیے عدالت قرار دیتی ہے کہ ریٹ پٹیشن ناقابل سماعت ہے۔ نواز شریف کو حفاظتی ضمانت نیب کے واضح اور غیر مبہم موقف کی وجہ سے دی گئی، کیونکہ نیب نے کہا تھا کہ نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہتے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عدالت نے پنجاب کی نگران حکومت کی طرف سے دیے گئے ریلیف کو کیوں کر تسلیم کر لیا، حالانکہ صوبائی حکومت کا یہ اختیار ہنگامی حالات کے لیے ہے۔ اس وقت میاں نواز شریف تندرست ہیں اور سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور طریقے سے مشغول ہیں۔ انہیں میرٹ پر اپنی سزا معطل کروانا چاہیے تھی۔ پنجاب کی نگران حکومت کی طرف سے دیا گیا ریلیف نواز شریف کو 3 بار کیسے دے دیا گیا؟ ان کو 2 بار حفاظتی ضمانت دی گئی، ان کی اپیلیں بھی بحال کر دی گئیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ 1969 میں سپریم کورٹ نے گل حسن بمقابلہ اسٹیٹ کیس میں فیصلہ دیا تھا کہ جو شخص سزا یافتہ ہونے کے باوجود مفرور ہوگا، اس کا پاور آف اٹرنی کا حق مفلوج ہو جائے گا، اور جو وکیل ایسی درخواست لائے گا اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ شاید اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا ہے، مگر اس ناقابل سماعت درخواست کی بنیاد پر جو ریلیف درکار تھا وہ مہیا کر دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری طرف سائفر کیس اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ گواہوں کی شہادتیں ریکارڈ کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اندازہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے، خان صاحب کی جانب سے مسلسل الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہے، انہیں سلو پوائزن دیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ریاست کی حراست میں کوئی شخص کیسے غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ خان صاحب ملک کے مقبول ترین سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کون روا رکھ سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے وکلاء کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور بے پر کی مت اڑائیں۔
خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے خلاف بننے والے تمام کیسز کو بوگس اور جھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں۔ توشہ خانہ کیس میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ وہ کیس کے ابتدائی مرحلے سے لے کر عدالتی فیصلے تک ہر قدم پر معترض رہے اور آخرکار انہیں 3 سال قید کی سزا ہو گئی۔ سائفر کیس میں بھی ان کا یہی رویہ ہے۔ انہیں تو سائفر کے معاملے پر مقدمہ درج ہونے پر ہی اعتراض ہے اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں۔ وہ یہی درخواست لے کر کبھی خصوصی عدالت کے پاس جاتے ہیں اور کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں۔ وہ خصوصی عدالت کے قیام کو بھی غیر قانونی سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی گئے مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ انہیں ان کیمرہ ٹرائل پر بھی اعتراض ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کیس کی سماعت اوپن ہو۔ نہ جانے کیوں وہ ایک بار پھر سائفر کیس کی حساسیت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اگر سائفر کے مندرجات کو عوام میں لے جایا جا سکتا تو پھر مقدمہ ہی کیوں بنتا؟ خان صاحب سائفر کیس میں فرد جرم لگنے پر بھی خوش نہیں ہیں اور درخواست دے کر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں۔ انہیں گواہوں کے بیان ریکارڈ ہونے پر بھی اعتراض ہے۔ یوں گمان ہوتا ہے کہ جیسے وہ کیس کے التوا کے خواہش مند ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حربے کارگر ثابت ہوں گے؟ وہ سائفر کیس کی کارروائی رکوانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اعلیٰ عدالتیں ان کی درخواست کو تسلیم کریں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ انہیں کیس کو میرٹ پر لڑنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، الزامات کی سیاہی دھل سکے اور سچ کا بول بالا ہو سکے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ خان صاحب کو سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی۔ اگر یہ سچ ہے تو انتہائی غیر مناسب عمل ہے۔ جیل میں ان کے تمام حقوق کا خیال رکھنا ازحد ضروری ہے۔ انہیں وہ تمام سہولتیں ملنی چاہیے جس کے وہ بطور سابق وزیر اعظم حقدار ہیں اور جن کی قانون اجازت دیتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ خان صاحب کو بہت سی سہولتیں دے بھی گئی ہیں۔ ان کے سیل کو بڑا کیا گیا ہے، ورزش کے لیے مشین دی گئی ہے، انہیں عام قیدیوں والا کھانا نہیں دیا جاتا بلکہ الگ سے کھانا بنتا ہے۔ ٹی وی، بیڈ، میز، کرسی اور الگ واش روم کی سہولتیں بھی انہیں میسر ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی کسی سہولت کی قانون اجازت دیتا ہے تو اس کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آخر وہ ملک کے سابق وزیر اعظم اور ایک مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کی تکریم ناگزیر ہے۔ یہ تاثر بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف اور خان صاحب کے لیے الگ الگ معیارات ہیں۔ دونوں سابق وزرائے اعظم ہیں اور دونوں کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے۔